امام اعظم ابو حنیفہ نے کوفہ میں علم حدیث حاصل کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی۔ 1500 صحابہ کرام کی رہائش کوفہ شہر میں تھی، 1500۔ ان 1500 صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے جتنا علم رسول کریم علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، انہوں نے وہ سارا علم اپنے بیٹوں اور شاگردوں کو کوفہ کے گلی کوچوں گھروں میں عطا فرما دیا۔ تو چونکہ یہاں وقت فاصلہ نہیں تھا صحابہ کرام کا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کوفہ سے جتنے 1500 صحابہ کرام کے بیٹے تھے یا ان کے شاگرد تھے جو حدیث پڑھاتے تھے، جو فقہ پڑھاتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ان سے علم حاصل لیتے کہ یہ براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تعلیم یافتہ صحابہ کے بیٹے اور ان کے شاگرد ہیں۔ یہ ابتدائی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے استاد حضرت حماد سے 18 سال علم حدیث اور علم فقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا۔ وہ اس پورے علاقہ حجاز میں بہت بڑے علم حدیث کے امام تھے حضرت حماد۔ جب وہ دنیا سے فوت ہوئے، اب ان کے شاگردوں میں، حلقہ احباب میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ان علاقوں میں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو بالکل حضرت حماد کی طرح ہو، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں۔ تو پھر سب کی نگاہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر پڑی۔ انہوں نے کہا شاگرد تو ہزاروں ہیں حضرت حماد کے، لیکن جو علم حضرت حماد سے آپ نے لیا ہے وہ کسی اور کا مقدر نہیں، لہذا آپ کے استاد اب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ استاد محترم کی نشست پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے حدیث کی ترجمانی ابو حنیفہ کریں گے۔ اللہ، یہ اعزاز عرض سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہوا۔ حضرات گرامی، بہت سارے بزرگ ہیں بڑے جن کے نام ہیں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں۔ حضرت سفیان ثوری، انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے عمر میں یہ بڑے تھے۔ حضرت امام اعمش، عمران بن مہران العامش، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اور حضرت عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں۔ حضرت امام اوزائی، یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ علم حدیث کے اماموں کے نام میں لے رہا ہوں جو مختلف علاقوں میں، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام روز بروز زیادہ ترقی پذیر ہو رہا تھا، ان حضرات تک یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ کوفہ میں کوئی ابو حنیفہ نام کا کوئی علم حدیث اور فقہ کا امام نوجوان ہے، تو ان کے دلوں میں اور ان کے خیالات میں امام ابو حنیفہ کے خلاف کافی ساری باتیں آ گئیں۔ بتانے والوں نے جی وہ تو ایسے کرتے ہیں، وہ تو ایسے کرتے ہیں، وہ اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے جن کے میں نے نام لیے، ان کے خیالات کوئی اچھے نہیں تھے۔ لیکن ہوا ایسا کہ مختلف اوقات میں ان بزرگوں میں سے جس کی ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہو گئی اور علم حدیث اور علم فقہ پر بات ہوئی، تو پھر وہ شرمسار ہو کر کہنے لگے مجھے تو لوگوں نے تمہارے باتیں میں غلط بتایا ہوا تھا، میں تو اب اللہ کو گواہ کر کے بیٹھا ہوں، کہتا ہوں آپ ٹھیک ہیں، ہم لوگ غلط تھے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے علم حدیث کے امام ہیں، عمر میں زیادہ تھے نا، اصل میں عمر ان کی زیادہ تھی، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بزرگ ہیں، ہم نے ساری عمر حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں گزاری ہے، تو یہ نوجوان جو ابو حنیفہ کوفے سے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو یہ عجیب طریقے سے مسائل اخذ کرتا ہے، لیکن بتانے والے غلط طریقے سے بتا دیتے تھے۔ اس لیے ان بزرگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا تھا کہ نہیں یہ تو دین کی ترجمانی تو ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن جب ملاقات ہوتی تو فوراً سینے سے لگاتے اور معذرت کرتے، بلکہ ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہا
اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، جو میں ابو حنیفہ کے خلاف کرتا رہا آپ مجھے وہ معاف کر دے، آج کے بعد اگرچہ عمر میری زیادہ ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ علم تو نے ابو حنیفہ کو زیادہ عطا فرمایا۔ علمات بزرگوں کے ملتے۔ اللہ اکبر۔